جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر میرے اور آپ جیسے لوگ جب بالغ ہونے کے بعد انہیں عمر ملتی ہے 40 سال 50 سال 60 سال، تو یہ درمیان کی زندگی کا جو حصہ ہے، اس زندگی کے لیے موت کا دن بہت بڑی اہمیت والا ہے۔ یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے جس دن موت آتی ہے۔ اگر یہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعدار ہوتا ہے، اگر یہ اہل ایمان ہوتا ہے اور زندگی دین پہ گزار کے جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس دن پر بھی سلامتی ہے۔ بظاہر تو دیکھنے میں موت آ گئی ہے، لیکن اس دن پر بھی سلامتی ہے کہ اس کا آج اگلا سفر شروع ہوا ہے کہ جس سفر میں اس کی اب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اس لیے موت کا دن بھی بڑی سلامتی کا دن اور اہمیت کا دن ہے صرف ایمان والوں کے لیے۔ کافر کے لیے تو موت بہت بڑا درد ہے، کافر تو مرنا ہی نہیں چاہتا، اور ہم مسلمانوں میں بھی یہ کیفیات ہیں۔ ہم کہتے ہیں حالوں کچھ جیون ہے، رو نہیں کریں دا مرن، جند جیون منگ دیئے، پنجابی چاپانے ہیں اور سائن جند جیون منگ دیئے، کی کران ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈر کیوں لگتا ہے؟ ڈرنے والوں میں بھی دو لوگ ہیں، ایک وہ جو ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار بیٹھتا ہے، اسے پتہ ہے اگاں جا سانتے پولن آگے پھنس جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں نہیں مرنا چاہتا، اور دوسرا کہتا ہے میں نہیں مرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ وہ ایسا نیک انسان ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ابھی اعمال کچھ نہیں، تھوڑی سی زندگی اور مل جائے، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ یہ دوسرا آدمی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے موت سے ڈرتا ہے۔ بچو لوگ کچھ سجدے لب جاون، کچھ تسبیحاں لب جاون، کچھ توحید لب جاوے، کچھ رسالت عمل لب جاوے، وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ کچھ عمل کر لوں۔ یہ دونوں آدمی موت سے ڈر رہے ہیں، ایک کا ڈرنا خیر ہے اور دوسرے کا ڈرنا اس کے لیے حقیقت میں عذاب ہے۔ لہذا بھائیو، درمیان کی جو زندگی ہے یہ جیسے گزارو گے، میرے رب کے قسم موت بھی اسے حال پہ آئے گی۔ چونکہ اس دنیا میں مرنے والوں کی کیفیات نقل کی گئی کہ ایک آدمی مر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے قوالی سناؤ قوالی سناؤ، کیونکہ وہ ساری زندگی قوالی سنتا رہا، اسے کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ایک آدمی مرتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے شراب پلاؤ شراب پلاؤ، گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ۔ وہ اس کی زندگی ایسے گزر رہی تھی، وہ موت پہ بھی وہ ساری محفل سامنے آ گئی۔ اور ایسے بھی لوگ اس دنیا میں گئے جنہیں موت کے وقت ملک الموت آ کے کہتا ہے میاں کلمہ پڑھ۔ نیک آدمی کو ملک الموت خود کہتا ہے کلمہ پڑھو، وہ اس کو یاد کراتا ہے۔ نیک آدمیوں کی موت الگ ہوتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں اکثر واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ موت کا وقت قریب آیا، حبشی ہے اور باپ اس کا وہ بھی حبشی ہے، یہ بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، اور کوئی خاص اہمیت کا رشتہ نہیں ہے میرے نبی کے ساتھ، کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، حبشہ سے چلا ایک ادنا سا غلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح غلامی میں آیا اور اللہ کے لیے ایسا ایمان تھا کہ اس سے چکی چلوائی، اسے زنجیروں سے باندھا گیا غلامی کے دور میں، اسے ریت پہ گھسیٹا گیا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، چھوڑ اس کلمے کو۔ تو ہر سزا میں فرماتا احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں ہے، مسجود اللہ ہے، اللہ کے سوا سب سجدے حرام ہیں، چونکہ سب لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ اور میرا نبی جو شریعت لے کر آیا، اب بتوں کی پوجا چھوڑو، اب آگ کی پوجا چھوڑو، درختوں کی پوجا چھوڑو، جانوروں کی پوجا چھوڑو، ہندو کی طرح گائے کی پوجا چھوڑو، اب کیا کرو؟ کہا اللہ کے پجاری بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھکو۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے فرمایا بلال، او بلال، کہا جی یا رسول اللہ، اور کیا بات ہے جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔
کیسے آواز نہ آتی آگے کہ یہ سب کچھ قربان کر چکا تھا اللہ کو عہد ہونے پر، اللہ کے رسول کو رسول ماننے پر ہر شے چھوڑ چکا تھا، مانتا تھا، جانتا تھا، ایمان اندر تھا کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مخلوق مسجود نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس سے سوال کیا جائے۔ مانگو تو اللہ سے، اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ۔ میرے نبی فرما گئے لوگو جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو کہ جھولیاں بھر دے گا۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں نہیں بلایا، ماں کے پیٹ میں تمہیں کھلایا بھی صحیح، پلایا بھی صحیح، 4 ماہ کے بعد روح آتی ہے، 5 ماہ اوپر کے بچہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، میں قربان جاؤں اپنے رب پر، نہ پیشاب کرنے دیتا ہے، نہ پخانہ کرنے دیتا ہے، یا 10 منٹ پیشاب رک جائے تو موت آنے لگ جاتی ہے۔ وہ کیسا کریم رب ہے کہ ماں کے پیٹ میں 5 ماہ کھلایا پلایا، نہ پیشاب کرنے دیا، نہ پخانہ کرنے دیا، اور یہاں سانس رک جائے 1 منٹ تو موت آتی ہے۔ 5 ماہ بغیر سانس کے زندہ رکھا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو یہ سب کچھ کرنے والا ہو، جو ماں کے پیٹ میں تمہیں نہیں بھولا ہے، جہاں تم موت کے بالکل منہ میں تھے، بلکہ وہاں موت کے اندر تجھے تخلیق کیا۔ انڈے میں موت ہے نا، ماں کے پیٹ میں موت ہے، جس جگہ سانس رک جائے، رات میں رضائی سردیاں پاوے تائیں مرنے ہیں، جس جگہ کو پیک کر دے گیا ہے کہ سانس کا کوئی نظام نہیں ہے، موت ہی ہے نا، وہاں موت ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، پانی میں موت ہے، مچھلی کے پیٹ میں موت ہے، کہو مار کے دکھائے، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ جس نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبی کو زندہ رکھا۔ آگ میں موت ہے، ابراہیم علیہ السلام 40 دن گزار رہے ہیں، آگ بڑک رہی ہے، 6 ماہ سے بڑی آگ بڑکی ہوئی ہے اور دھڑام اندر پھینکا گیا ہے، لیکن آگ کی جرت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی جلا دے۔ ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کی بازو باندھے ہوئے تھے اور پاؤں باندھے ہوئے تھے وہ رسیاں جل گئیں، پر ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال نہیں جلا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر سے راستہ دیا ہے۔ پیچھے فرعون آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ موسیٰ گزر رہا ہے، راستے بنے پڑے ہیں، کہنے لگا میں جاتا نہیں ہوں۔ پھر کچھ وزیر ہوتے ہیں جو آدمی کو مروا دیتے ہیں۔ ایک وزیر بولا سائیں تواڈی حکومت راہ تواڈے واسطے بنے لگ۔ جب یہ درمیان میں پہنچتا ہے پانی کو امر آتا ہے چل بھائی کام کر، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پانی نے ساری فوج کو ہلاک کر دیا۔ بھائیو اللہ ہے اللہ جو موت کے اسباب میں زندہ رکھتا ہے۔ کون ہے جس نے ماں کے پیٹ میں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں انسان کو زندگی دی ہے؟ میرے بھائیو ہم تبلیغ والے یہ بات دلوں میں اتارنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے جھکنا خیر، اور اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا سراسر ہلاکت اور ذلت ہے۔ اے طالب علم اکثر بڑے ہو گئے ہو، چھوٹے نہ کوئی غلطی ہوئے نا تو استاد آدھا ہی لے کے کھٹ۔ آج بھی کوئی بڑے کہیں نہ کہیں لوگ زمین پہ رگڑواتے ہیں ناک، توبہ کر، مجرم کو کہتے ہیں توبہ کر، ایک لے کے کھٹ۔ کیوں کہ ناک اور پیشانی زمین پہ جھکانا سب سے بڑی ذلت ہے، لیکن جب یہی پیشانی خالق حقیقی کے لیے زمین پہ جھکتی ہے، ان الساجد یسجد فی قدم الرحمن، جب یہ زمین پہ جھکتی ہے پیشانی تو میرا رب کہتا ہے تم زمین پہ نہیں جھکے ہو، تم نے اپنے اللہ رحمان کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ جھکے زمین پہ اور تمہارا دل عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے انسان کا دل جب یہ جھکتا ہے۔ بھائیو اس لیے اللہ کے سامنے جھکو۔ میں ایک دفعہ سفر میں تھا، ایک عبدالحکیم سے نکلو پیر مال کی طرف جاتے ہوئے سندیلیاں والا ایک جگہ آتی ہے، وہاں ایک دربار ہے پیر قطب شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ میں نے ان کی کتاب پڑھی، بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، تو مجھے ابھی دربار کا پتہ نہیں تھا اس سفر میں، تو میں نے ایک میڈیکل سٹور والے سے پوچھا، میں نے یہاں نماز